صحافی ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیت ہونی چاہیے، کیا دیکھتے ہیں؟ اچھے وکیل میں خصوصیات، اگر تو وہ اپنا ارن کرنا چاہتا ہے، ہم، اگر تو اپنے اس کے ذاتی ارننگ کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، تو اچھے وکیل کو، اچھا وکیل پیشہ ور ایڈوکیٹ جو ہوتا ہے ہم، اس کو اپنے شعبے سے جو ہے وہ مخلص ہونا چاہیے، ہم، اور جب وہ اپنے شعبے سے مخلص ہوگا تو اپنے کلائنٹ سے بھی مخلص ہوگا۔ تو وکیل کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی محنت کرے، محنت کر کے اپنے کیس کو بہترین تیار کرے، اور وہ عدالت میں جا کر جو ہے وہ انصاف دلائے۔ ایک عجیب سا کنسیپٹ لوگوں کے ذہن میں بن گیا ہے کہ جی، وکیل جو ہے وہ شاید سارا کچھ غلط کہتے ہیں، ہم، یا وکیل جو ہے وہ جھوٹ کہتا ہے۔ ایسی بات قطعی نہیں ہے۔ شاید کہ ٹھیک، آپ کے اس چینل کی وجہ سے کسی کے بات یہ ذہن سے یہ نکل جائے، جی بالکل، لیکن آہستہ آہستہ یہ چیزیں اثر کرتی ہیں۔ وکیل وہی کرتا ہے جو اس کو اس کا آ کے کلائنٹ کہتا ہے، جی بالکل، ٹھیک ہے؟ ہم، کلائنٹ نے آ کے کہنا ہے کہ ہمارا یہ پرابلم ہے، اب وکیل نے اپنے کلائنٹ سے جو ہے وہ مخلص ہونا ہے۔ مخلص ہونا ہے، اب وہ اس کو بچانے کے لیے وہ تمام حربے استعمال کرتا ہے، بالکل، وہ بکس کا بھی سہارا لیتا ہے، ہم، وہ لاء کا بھی سہارا لیتا ہے، وہ ہاں، اعلیٰ عدالتوں کے نظائر جو پرنسپل ہوتے ہیں ان کا بھی سہارا لیتا ہے۔ ہم، اب جھوٹ جو بولتا ہے وہ جو کلائنٹ ہے وہ آگے بولتا ہے۔ ہم، اب کہیں پہ قتل ہوا ہے، ہم، اب وکیل وہیں پہ نہیں ہے، اب کسی ایک قتل کرنے والا، دو پارٹیز ہیں، جی، ایک قاتل ہے ایک مقتول ہے، ہم، اب وکیل تو وہاں پہ نہیں ہے، دونوں وکیل نہیں ہیں، ہم، قاتل نے بھی وکیل کرنا ہے اور ہم، مقتول کا بھی وکیل ہونا ہے، ہم، ٹھیک ہو گیا۔ جی، اب دونوں وکیل ہیں، اب بتا کون رہا ہے؟ ایک طرف سے کمپلیننٹ ہے، دوسری ہم، طرف سے ایکیوزڈ ہے، ہم، تو قصور جو ہے وہ وکیل کا نہیں ہے، وہ بتانے والے کا ہے۔ ایف آئی آر کہاں درج ہوتی ہے؟ تھانے میں ہوتی ہے۔ تو اس میں وکیل کا کیا قصور ہے؟ ایف آئی آر تو تھانے میں درج ہو گئی، وہ بالکل، آ گیا، وکیل نے اپنا کیس جو ہے وہ عدالت میں پرسو کرنا ہے۔ اور پھر ایک اور نئی بات یہاں پہ بن گئی ہے، میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا جی ہوں، سر، آپ معاشرے کا حصہ ہیں، ہم، کہ ڈکیتی اور رابری یہ ایسے کیسز ہیں کہ کوئی بھی وکیل یا جج یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے، اب الزام کس پہ اوپر آتا ہے کہ جی یہ عدالتیں جو ہیں وہ ان کو چھوڑ دیتی ہیں۔ عدالتیں کیسے چھوڑ دیتی ہیں؟ عدالتیں تب چھوڑتی ہیں جب مدعی آ کے بیان دیتا ہے۔ ہم، ڈکیتی میں جب مدعی آ کے بیان دیتا ہے کہ یہ میرا ملزم نہیں ہے، تو عدالت اس کا کیسے ٹرائل کر سکتی ہے؟ عدالت کے آ کے کسی نے شہادت دینی ہے، اس نے کہنا یہ میرا ملزم ہے، تب عدالت نے اس کو سزا یا ہم، جزا دینی ہے۔ اب قانون کب کا بنایا؟ یہ ایک انگریز نے لکھا تھا، انگریز نے تھا ایک لارڈ مکالے، ہم، یہ اس کا لکھا ہوا ہے، اور یہ پاکستان بننے سے 100 سال پہلے کا ہے۔ ہم، آپ کی پی پی سی اور سی آر پی سی، یہ پاکستان، آپ کے علامہ اقبال اور قائد اعظم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ انگریز کا لکھا ہوا ہے۔ اب اس میں امینڈمنٹس ہم لوگوں نے اپنی جو ضرورت کے تحت تھی وہ ہم کرتے رہے، اب اس میں چینجنگ ہونی چاہیے، کوئی بھی نہیں کر رہا۔ تو اچھے وکیل کو جو ہے وہ ہم، محنت کرنی چاہیے، اچھے وکیل کو اپنا کیس تیار کرنا چاہیے، ہم، لیکن لوگوں کا یہ جو کنسیپٹ ہے کہ وکیل جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ پیچھے سے آ کے جو بندہ ہے جو اپنا کیس آ کے بتاتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اور وکیل اپنے کلائنٹ کو اس کی، کیونکہ اس نے کیس لڑنا ہوتا ہے، ہم، جو اس نے بتایا ہوتا ہے اس کے اوپر بات کرتا ہے، اور ہم، لوگوں نے یہ ذہن بنا دیا کہ یہ جو ہے وکیل جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ خیر ایسی کوئی بات نہیں۔ ٹھیک، سر بار اور بینچ کے تعلق کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بار اور بینچ یہ دو چیزیں نہیں ہیں۔ ہم، جس طرح میاں اور بیوی یہ کہتے ہیں نا کہ دو ہیں، دو نہیں ہیں، وہ ایک ہیں۔ بار اور بینچ ایک ہی ہے۔ ہم، بار اور بینچ کی ایک بات چلتی آ رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دو ہیں، ہم، یہ دو نہیں ہیں، یہ ایک اس طریقے سے ہیں۔ اس کی ایگزامپل میں آپ کو اس طرح سے کوٹ کرتا ہوں کہ جی، وکیل نے اپنا کیس کورٹ کے سامنے پیش کرنا ہے، ہم، یہ ہوگی بار، جی، وکلا بار ہو گئی، جی، جوڈیشلی جو ہے وہ بینچ ہو گیا۔ ہم، اب جج جو ہے، جو جوڈیشل افسر ہے،
اس کو جو کیس پلیڈ کرنا ہے وکیل نے وہ ہو گیا، یا اس کے پاس فوجداری کیس میں جو مثل آتی ہے پولیس کی طرف سے اس نے کرنا ہے۔ اب رہی ان کے تعلقات کی بات، تعلقات اچھے ہونے چاہیے، اچھے تعلق ہی سے معاشرے میں بہتر انصاف آ سکتا ہے۔ ان کے اچھا آپس میں لحظان ہوگا، ایک دوسرے کی بات کو سمجھیں گے تو معاشرے کے لیے بہتری ہوگی اور انصاف میں آسانی ہوگی۔ بار اور بینچ کے جو تعلقات ہیں وہ اچھے ہی رہتے ہیں۔ بار نے ہمیشہ ہی بینچ کے لیے قربانیاں دی ہیں، وکلا جو ہیں انہوں نے ہمیشہ اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، اس بینچ کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ جب بھی عدالت کے اوپر کوئی بات آئی ہے تو یہ وکلا ہی ہیں جو اپنے آپ کو باہر لے کے آئے ہیں اور اپنے سر پھڑوائے ہیں، اور بینچ کی عزت اور وقار کے اس کو تھوڑا سا سم اپ کرتے ہیں کہ بار اور بینچ ایک دوسرے کی عزت ہے، ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ تو جوڈیشل افسر کا بھی کوئی ذاتی کیس نہیں ہوتا، وہ بھی انصاف کے لیے کر ہوتا ہے، وکیل کا بھی کوئی ذاتی کیس نہیں ہوتا، وہ بھی انصاف کے لیے کر ہوتا ہے، لیکن کہیں کہیں آ کے ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے کسی نہ کسی بات پر، کمیاں کوتاہیاں ہر جگہ پر ہوتی ہیں، وکیل بھی انصاف کے لیے بات کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا ہر کسی کی سوچ ایک جیسی نہیں ہو سکتی، قانون سے ہٹ کر بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں قانون کچھ کہہ رہا ہوتا ہے لیکن حالات اور سرکمسٹانسز کے اس کے مختلف کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جوڈیشل افسر کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ جو مثل ہے، جو لکھ کے ریکارڈ اس کے سامنے ہے وہ اس پہ فیصلہ کرتا ہے، وکیل جو ہے وہ کہتا ہے کہ تھوڑا سا جذبات کی رو میں جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہوا ایسا ہوا ہے، لہٰذا تعلقات بہتر ہونے چاہیے، اچھے ہی ہونے چاہیے، کیونکہ عدالتیں اور وکیل انصاف کے لیے ہیں، اور انصاف کس کے لیے ہے؟ عام بندے کے لیے، اور عام بندے کے لیے جو ہے وہ انصاف تبھی ہوگا جب بار اور بینچ کے تعلقات بہتر ہوں۔ ٹھیک سر، وکیل معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ ایز اے قانون دان کیا کہیں گے آپ؟ وکیل معاشرے کی اصلاح کے لیے، وکیل جب وکیل ہے نا وہ انسان تو ہے، تو وکیل کو زیادہ جب ایز اے انسان وہ سوچے گا تو پھر معاشرے میں بہتر کردار ادا کر سکے گا۔ تو وکیل جب 15 سے 20 سال کے بعد اس کی پریکٹس ہو جاتی ہے نا، تو وہ اس معاشرے کی تلخیوں کو دیکھ دیکھ کر اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ لوگ جب آتے ہیں تو اتنا جھوٹ بولتے ہیں اور جو کچھ کہتے ہیں یا جو ہمارے اس گلے سڑے سسٹم یا نظام میں ہو رہا ہے، تو وکیل بھی پھر اسی رو پہ چل پڑتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو اکثر پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وکیل جو ہے وہ جھگڑا ہو گیا کہیں سے۔ وکیل کا جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ وکیل کا جھگڑا اپنے کلائنٹ کے لیے ہوتا ہے۔ وکیل کیونکہ اپنے حق کو اور اپنے کلائنٹ کے حق کو سمجھتا ہے کہ وہ اس کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ اب وکیل کوئی سرکاری ملازم تو نہیں ہے، وکیل سرکاری ملازم نہیں ہے، وکیل فری کیس بھی لڑتا ہے، ایک وکیل وہی کیس 20,000 میں لڑتا ہے، اعلیٰ عدالتوں میں چلے جائیں وہی کیس جو ہے وہ 2 لاکھ میں ہے، 2 کروڑ میں بھی ہے، یہ پے کیپیسٹی ہے ایک عام بندے کی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ پولیس ہے، یہ پے لے رہی ہے، تنخواہ لے رہی ہے، وہ پبلک سرونٹ ہے، لیکن جب وہ کہیں نہ کہیں آ کے کچھ اس طرح کا کام کرتی ہے تو وکیل کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اب زیادتی کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہیں پہ وکیل کا جو ہے وہ پولیس کو کہتا ہے کہ آپ یہاں پہ زیادتی کر رہے ہو۔ اسی طرح مختلف ڈپارٹمنٹ، ہر ڈپارٹمنٹ میں، سارے نہیں، ہر ڈپارٹمنٹ میں اچھے لوگ بھی ہیں لیکن پورے سسٹم میں بھیڑیے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ وکیل جو ہے وہ اپنی آنکھ نکال کے بھی آنکھ کھول کے اگلے سے آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کرتا ہے، جو دوسرے اختیار رکھنے والے لوگوں کو جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اس لیے وکیل کے اوپر ایک یہ ایلیگیشن لگ جاتا ہے کہ وکیل جو ہے وہ زیادتی کرتا ہے، وہ اپنے لیے زیادتی نہیں کرتا، وہ انصاف کے لیے وہ کام کر جاتا ہے جو عام آدمی نہیں کر سکتا۔ بالفرض آپ کے ساتھ، آپ صحافی ہیں، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ وکیل کے پاس آتے ہیں،
ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے جی، مختلف جگہوں سے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اب جو جوڈیشل افسر ہے، یہ جج ہے، وہ باہر عوام میں نہیں جاتا، نہیں کرتے۔ وکیل عوام میں جاتا ہے۔ اب وکیل کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آگے وہ جج کو آ کے بتاتا ہے ہوں، کہ جی اس کے ساتھ یہاں پہ زیادتی ہوئی ہے۔ ہوں، اب جج کیا دیکھتا ہے؟ جج دیکھتا ہے کہ جو مثل پولیس تیار کر کے لائی ہے، ہوں، وہ اس کے باہر نہیں جا سکتا۔ اب ہر انسان کے اندر ایک اور انسان ہے، اس کو ضمیر بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ ہوں، جب وہاں پہ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، اب میں آپ کے لیے جو لڑوں گا۔ بخیر اس کو یہی سم اپ کرتے ہیں کہ ٹھیک، وکیل جو ہے ہوں، انسان بھی ہے، ہوں، وکیل کو ایز اے انسان ہوں، اور انسانیت کے ناطے ہاں۔ بہتر قدم جو ہے وہ اٹھانے چاہیے جس سے معاشرے کی بہتری ہو سکے۔ سر ایک اور امپورٹنٹ سوال ہے، جی، پاکستان کی عدالتوں میں کیس سست روی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ پاکستان کی عدالتوں میں کیس سست روی کا شکار اس کی وجوہات بہت ساری ہیں۔ ہوں، لیکن پاکستان میں جو عدالتیں کام کر رہی ہیں نا، جو اس وقت عدالت ہے وہ ہے سیشن کورٹ، ہوں، جس کو ہم ایڈیشنل سیشن کورٹ کہتے ہیں ہوں، یا مجسٹریٹ کورٹ ہے، ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ہائی کورٹ میں ٹرائل نہیں ہوتا، ہائی کورٹ میں ٹرائل نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا۔ ہائی کورٹ میں صرف ایک ٹرائل ہوا ہے، وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا۔ ہائی کورٹ میں ٹرائل نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے لیکن بہت کم، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان کی عدالتیں آپ نے یہ کہا کہ سست روی کا کیوں شکار ہے، اس میں مختلف کیسز کو یا تو آپ اسپیسیفائی کر لیں۔ آپ کی سپریم کورٹ ہے، آپ کی ہائی کورٹ ہے، وہاں پہ اپیلیں جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ وہاں کے ایڈوکیٹ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں سست روی کا جو وہ کیس سست روی کا شکار ہیں وہ کیوں ہے۔ میں یہاں پہ اگر پاکستان کی عدالتوں میں کہیں کام ہو رہا ہے، جو میں سمجھتا ہوں 20-21 سال میں جو میں نے دیکھا ہے، تو میں پراسیکیوٹر بھی رہا ہوں، میں نے سرو کیا، تو جی، پاکستان کی ایڈیشنل کورٹ ہے، ایڈیشنل سیشن کورٹ، اچھا، وہاں پہ کام ہو رہا ہے اور وہ بالکل دل جمی سے کام کرتے ہیں، وہاں پہ سست روی کا کوئی ایسا نہیں ہے۔ اور جو مجسٹریٹ ٹرائل ہے ان کے پاس کیسز اتنے ہوتے ہیں کہ ڈیلی کی کاز لسٹ جو ہے وہ 300 کیس کی ہوتی ہے، وہ ان کے اوپر سائن ہی کرتے جائیں تو ان کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک۔ جی سر آپ جنرل سیکرٹری بھی رہے ہیں، صدر بھی رہے ہیں بار جی کے، جی جی تو میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کروں گا اور سیاست کے بھی حوالے سے بات کروں گا۔ تو آپ اپنے ٹینور میں جنرل سیکرٹری تھے، کیا ڈیولپمنٹ کرائی؟ جب پریزیڈنٹ تھے کیا ڈیولپمنٹ کرائی؟ اور بار کے کیا مسائل ہیں؟ دیکھیں، باہر کے مسائل ہم تحصیل لیول کے ڈسٹرکٹ رحیم یار خان کی 4 تحصیلیں، ہم تحصیل خانپور میں ہوں، بیٹھے ہیں۔ یہاں پہ ایز اے جنرل سیکرٹری آپ کے پاس کوئی فنڈ تو ہوتا نہیں ہوں، کہ ہمارے پاس کوئی فنڈ آئے، ہمارے پاس کوئی ایسا فنڈ نہیں ہے۔ گورنمنٹ بھی اگر کوئی دل کرے تو یہ چودھری شجاعت اس میں پرویز لائی دور میں کچھ فنڈنگ ہوئی تھی، اچھا، تو اس کے بعد بھی کوئی ہوئی ہے، تو ایک مہینے کا خرچہ جو ہے، ایک منتھ کا خرچہ، وہ ملازم کا، وہاں بار روم بوائے کا، وہ سارا سسٹم کا تقریباً 50-60 ہزار روپے خرچہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ وکلا بیچارے اپنے ہی فنڈ سے اکٹھا کرتے ہیں، اچھا، تو وہ اکٹھا کر کے اپنے سسٹم کو جو ہے آگے چلاتے ہیں۔ اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے کہ فنڈنگ کہیں سے نہیں ہو رہی ہوتی، تو وہاں پہ کچھ ایسے معزز جوڈیشل افسران کے ہوں، تبادلے ہو جاتے ہیں، ہوں، ان کو پھر الوداعی تقریبات دینی ہوتی ہے، لاکھ ہوں، سوا لاکھ روپے اس پہ خرچہ آ جاتا ہے، تو بڑی مشکل سے یہ سلسلہ ہوتا ہے، ہم اس کو پورا کرتے ہیں۔ ٹھیک، تو اس میں ایز اے عہدے دار، بار عہدے دار، ہم وہاں پہ ایسا پلیٹ فارم ہوتا نہیں ہے کہ کچھ کر لیں، ہوں، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو ایز اے صدر جو ہے وہ ایک آنر ہے کسی بھی وکیل کی، جس بار کا وہ ممبر ہوتا ہے، ہوں، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس بار کا جو ہے نا وہ پریزیڈنٹ بنے اور جنرل سیکرٹری بنے۔ سارے دوست باری باری بن رہے ہیں، ہوں، تو ایک آنر ہوتی ہے، اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں۔ ٹھیک، بس اللہ تعالیٰ خیر کرے ٹھیک۔ جو سر وکیل ہو۔ جی، خانپور کو ضلع بنوانے کے لیے وکلا برادری کوئی کردار ادا کری اور سیاستدان بھی؟ وکلا برادری پاکستان خانپور کو ضلع بنانے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ایک انتظامی میٹر ہے، یہ انتظامی معاملہ ہے۔ خانپور کی آبادی جو اس وقت ہے وہ تقریباً 12 سے 13 لاکھ ہے، جو تحصیل کی آبادی ہے۔ اچھا،
تو یہ 29 یونین کونسلیں ہیں، اچھا 28 ہیں یا 29 ہیں. ہوں تو تحصیل خانپور جو ہے وہ ضرورت تو ہے، لیکن انتظامی معاملات ہیں اس کے، بن جائے تو بہتر ہے. وکلا بھی اپنا کردار اس میں ادا کریں گے، کر سکتے ہیں. بہت سی تنظیمیں یا چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ہیں جو ضلع بحالی کے حوالے سے، خانپور 1935 میں رجسٹر کرا ہے، ٹھیک تو اس حوالے سے کوئی باتیں ہیں وہ کر رہے ہیں. ضلع بحال ہو جائے یا ضلع بن جائے ایک ہی بات ہے، ٹھیک خوشی کی بات ہے. ٹھیک. سر آپ چیئرمین رہے ہیں تو آپ اپنے حلقے میں کیا ڈیولپمنٹ کروایا آپ نے؟ دیکھیں آپ جی، کا اپنے ٹینور میں میں چیئرمین میں پیپلز پارٹی سے تھا. اچھا تو بدبختی یہ ہے کہ اگر آپ ایم پی اے بھی بن جائیں تو لیکن آپ کی جو رولنگ پارٹی ہے یا رولنگ ایسے کہہ لیں کہ جو ایم پی اے ہیں یا ایم این اے ہیں، جی آپ کی حکومت نہیں آئی وفاق میں یا صوبے میں، ٹھیک تو آپ کونسلر سے بھی برے ہیں. یہ ہمارے ملک کی سیاست ہے، تو آپ کوئی کام نہیں کرا سکتے. ہم تو ایک چھوٹی سی یو سی کے چیئرمین تھے، تو ہمارے ساتھ تو کیا ہونا تھا، کوئی فنکشن نہیں تھے. اور ویسے بھی مہربانی کی تھی اس حکومت نے کہ 2.5 سال کے لیے تو ان کو ویسے ہی بین کر دیا، ان کے کوئی اختیارات نہیں تھے. 2.5 سال کے لیے بین کر دیا تھا، تو کچھ بھی نہیں تھا. تو کوئی فنڈ کیا آنا ہے وہاں پہ، جو کچھ فنڈ آئے تھے اس کے لیے یہ پلیاں شلیاں ہوتی ہیں، پائپ دے دیے، پلیاں دے دی، وہ جتنا تھے ہم نے اس کو کیا تھا. ٹھیک. جی ان فیوچر بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ الیکشن ہوں گے؟ الیکشن دیکھیں، میں رائے کیا دے سکتا ہوں، اس ملک میں کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے، اس ملک میں کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے. تو یہاں تو رات کو بھی فیصلے ہو جاتے ہیں، عدالتیں بند ہوں تو جو ہم نے کرنا ہے وہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں. الیکشن ہو بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. سالوں سے الیکشن ہو رہے ہیں، بلدیاتی الیکشن آپ دیکھ لیں کہ مشرف صاحب نے کرائے تھے، اس کے بعد یہ الیکشن ہوئے تھے. اب وہ جیت کے لوگوں نے لاکھوں روپے لگا کے چیئرمین بنے تھے، ان کو اختیارات ہی نہیں دیے گئے. تو یہ سسٹم ہی نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سسٹم نہیں ہے. سسٹم ہوگا تو بات چلے گی. تو یہ ساری چیزیں ہیں بس. ٹھیک. اچھا سر، بات کریں اگر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، تو خانپور میں سیاستدان ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی کردار ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہر سیاستدان کی اپنی ایک ترجیح ہوتی ہے. یہاں سے ہمارے پہلے الیکشن میں ایم این اے بنے شیخ فیاض الدین، ٹھیک مسلم لیگ نون سے تھے. ایم پی اے بنے مسلم لیگ نون سے تھے حاجی ارشد صاحب. ٹھیک اب کیونکہ وفاق میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور صوبے میں بھی تھی، یہ دونوں نون سے تھے، تو ان کی کیا ترجیحات ہو سکتی، ان کی ترجیح ہو بھی تو کسی کام کی نہیں ہے. تو باقی سیاستدان سنا ہے یہاں سے اس سٹی سے خسرو بختیار صاحب جو ہمارے اس وقت پی فیڈرل ٹی آئی منسٹر کے جو ہے اہم، وہ کیا رہنما کہہ لیں، بہت کچھ ہے، اس کے چھوٹے بھائی ہیں. جی تو وہ کر رہے ہیں، وہ ان کی جہاں اپنی ترجیحات ہوگی، جہاں ان کو فائدہ نظر آئے گا وہ سارا کچھ کام کریں گے. کیونکہ ہر سیاستدان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ورکرز کو یا اپنے ووٹرز کو جو ہے وہ سپورٹ کر سکے، اور وہیں وہ کام کرتا ہے. ٹھیک. سر ماشاء اللہ آپ ایم پی امیدوار ہیں خانپور کے، تو جب آپ ایم پی بن جائیں گے تو آپ کا کیا فوکس ہے، کیا منشور ہے، کیا پلانز ہیں آپ کے ان فیوچر؟ جب ایم پی بن جائیں گے تو کیا ڈیولپمنٹ کروائیں گے؟ آپ کا کوئی وی مشن ہوگا؟ میں ایک شوق تو ہے، ایک خیال بھی ہے. تو یہ تو رب العزت جانتا ہے کہ میرے اندر کیا ہے. لفظوں کا کیا ہے، لفظ تو بہت کچھ زبان سے انسان کہتے ہیں، تیر چلاتے ہیں. تو میری ایک نیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نیت جو ہے وہ اس کا پھل دیتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے کیا سوچا ہوا ہے. بندے کی تو بہت سی سوچیں ہوتی ہیں کہ میں پتہ نہیں دن چڑھے رات چڑھے اور میں پتہ نہیں کیا بن جاؤں. اگر رب کو منظور ہوا تو اگر کبھی بن گئے تو اس وقت کے حالات کے مطابق دیکھیں کیا حالات ہوتے ہیں. تو میں ایز اے انسان بھی، ایز اے وکیل بھی بہت کچھ کرنا چاہتا میں یہی ہوں کہ انسانیت کے لیے کچھ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو نا اپنے بندے بہت عزیز ہیں.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، 70 ماؤں سے زیادہ میں پیار کرتا ہوں. اور دوسری طرف آپ خود دیکھ لیں کہ مقصر یہ ہے کہ انسانیت کے لیے کچھ کریں گے. ہوں، میں کیا تیر چلانا ہے، پتہ نہیں کیا میرے نصیب میں لکھا ہے یا کیا ہونا ہے. اگر کبھی اللہ کو منظور ہوا تو بن گئے، تو پھر یہ ہے کہ خود کو انسان بنائیں گے اور انسانیت کے لیے جو ہے وہ ٹھیک. جو کچھ کر سکے کریں گے. لیکن سب سے اس میں آپ نے جو سب سے جو میں سمجھتا ہوں اس وقت کے حالات کے مطابق جو بہت بڑا جس کی وجہ سے کرپشن ہے، جس کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہے، جس کی وجہ سے ہر انسان پریشان ہے، جس کی وجہ سے پورا سسٹم تباہ برباد ہے. ہم لوگ کہتے ہیں جی مہنگائی ہے صدیوں سے ہے، رہے گی، رہنی ہے. کرپشن ہے، رہے گی، ہے، بڑھ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، ہوگی. سسٹم ٹھیک نہیں ہے، ہماری نسلوں کی کاؤنسلنگ ٹھیک نہیں ہے. ہوں، ہر والدین کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے جی اپنے بچے کو پڑھانا ہے. اب پرابلم جہاں پہ شروع ہو رہا ہے وہ دو چیزیں ہیں. ہمارا آئین ہمیں تحفظ دیتا ہے، 1973 کا بھٹو کا آئین ہے جس کے اوپر ہم چل رہے ہیں، ان کا بھی ایک احسان تھا. لیکن انسان کی دو بنیادی ضرورتیں ہیں، میری اور آپ کی، اور اس دنیا میں، اس ملک میں، ملک کی بات کرتے جی. ہیں. دو اہم ضروریات ہیں، وہ ہے ایجوکیشن اور اس کی ہیلتھ. ہوں، اب یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری، لیکن بدقسمتی سے اسٹیٹ جو ہے وہ بری طرح ناکام ہے. آج سے نہیں، ہوں، سالوں سے. یہ نہیں کہ عمران خان آیا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ چیزیں نہیں ہیں. اب حالات کچھ زیادہ برے ہو گئے مہنگائی کی وجہ سے. شروع سے ہی حالات، کسی نے اس طرف کوئی دیکھو نا، میں لا کی بات کر رہا تھا تو وہ کب کا بنا ہوا ہے، امینڈمنٹس آتی ہیں چھوٹی موٹی جو اپنے سسٹم کی ہوتی. اب ہر والدین کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بہتر سکول میں پڑھائے. جی. یہ ٹھیک ہے، یہ آئین بھی حق دیتا ہے، ہوں، ریاست کی بھی یہ ذمہ داری ہے. لیکن کہاں پہ پڑھائے، کہاں پہ پڑھائے؟ سرکاری اسکولوں میں پڑھانا چاہیے نا. آپ خانپور میں دیکھ لیں، 1976 میں ڈگری کالج بنے ہیں، ابھی تک وہی ہیں. ابھی کوئی کمرے شمرے بن رہے ہیں. یہاں خانپور کا ڈگری کالج ہے، 1976 میں بنا ہے خواتین طلباء کے لیے. جی. وہاں پر 4000 کی اسٹرینتھ ہے. اور یہ کب بنا تھا؟ جب تحصیل خانپور کی آبادی تھی، تحصیل کی آبادی تھی 3 لاکھ یا 2.5 لاکھ. ہوں، اب تحصیل کی آبادی ہے 13 لاکھ. کالج وہ ایک ہی ہے. جی. اچھا، اگر یہ پرائیویٹ سیکٹر نہ ہو، اب والدین نے تو اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، پڑھانا ہے. تو اسٹیٹ نے کہاں دیے ادارے؟ ہوں، اسٹیٹ نے، حکومتوں نے وہ ادارے کہاں پہ دیے؟ جس کو پوچھ لو وہ تیر مارتا ہے ہم نے یہ کر دیا، ہم نے. خانپور ڈگری کالج آپ ابھی چلے جائیں، 4000 طلباء پڑھتی ہیں صرف 4 کلاسوں میں. 4 کلاسیں وہاں پہ. وہاں پہ سٹاف کی تعداد ہے 11. اچھا. ٹوٹل پروفیسرز جو خواتین پڑھا رہی ہیں وہ 11 ہیں. اب وہ سپیکر میں بھی لے کے بچوں کو لیکچر دے تو وہ پورا نہیں آ سکتا. خیر، ایجوکیشن بہت بڑا بحران ہے. حکومتوں کو چاہیے کہ وہ ایمرجنسی بنیاد پر ایجوکیشن کو بہتر کرے، ایجوکیشن کے بہترین ادارے بنائے. جب کوئی بھی والد یا والدین اپنے بچوں کو پرائیویٹ پڑھاتے ہیں تو ان کے لیے مسائل آتے ہیں. ان کے پاس، یا اگر وہ عام تنخواہ ہے وہ 20,000 لیتا ہے تو وہ بچے کو کیسے پڑھائے گا؟
بچے آہستہ آہستہ اگلی کلاسوں میں چلے جاتے ہیں تو وہ پرائیویٹ جو کالجز کی فیس ہے وہ ہزاروں میں ہے، پھر لاکھوں میں ہے. کہاں سے دے گا؟ یقیناً کرپشن کرے گا، یقیناً پریشان ہوگا، یقیناً حالات ہوں، کو دیکھ کر کوئی اس طرح کا کام. یہی آپ کی ہیلتھ کا ہے. ہیلتھ کس نے دینی ہے؟ شفا رب نے دینی ہے، لیکن ہیلتھ جو ہے وہ سرکار کی ذمہ داری ہے. 1900 یہ ہمارا جو خانپور ٹی ایچ کیو ہے جی یہ 1974-75 میں بنا تھا. سلاب یہ جب ڈیمولش ہوگی، ہر چیزیں ڈسٹرائے ہو گئیں، اچھا تو اس کے بعد یہ ایڈ آئی تھی ایک امریکہ کی، کوئی نواب صاحب تھے، انہوں نے یہ بنایا. اچھا اس کے بعد بلڈنگیں بنتی رہی ہیں، سٹاف نہیں ہے. صحیح تو یہاں کوشش کرتے ہیں، یہاں ایم پی ایم یا شفیع صاحب انہوں نے کافی کوشش کر کے یہاں ایک یہ کیا ہے سلسلہ. یہاں دل کا اگر کوئی مریض ہوتا تھا تو فوری طور پر اس کو رحیم یار خاں ریفر کر دیتے تھے، 40 منٹ میں جاتے جاتے بندہ ویسے اللہ کو پیارا ہو جاتا تھا. تو ہیلتھ اور ایجوکیشن کو بہتر کرنا ہوگا، جی اس سے کرپشن بھی کم ہو سکتی ہے. ہوں، اور اس وقت جو سب سے برے حالات جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت کرے ڈاکٹروں کے اوپر. جب کوئی ہماری یہاں میڈیسن، اس کے اوپر بھی آپ جی کوئی میڈیسن، آپ یقین مانیں کہ کام ہی نہیں کرتی. اینٹی بایوٹکس اتنی کمپنیوں کے ہیں اور کچھ نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے. برا تو ویسے برا ہے، اس کا کوئی یہاں کچھ کر نہیں سکتا. ایجوکیشن کو بہتر کریں، سرکار کو بہتر کرنا چاہیے، ہیلتھ کو بہتر کرنا. فرض کریں میرا اور آپ کا بچہ بیمار ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ اس کو کوئی والد بیمار ہو جاتا ہے، کہاں پہ لے کے جائیں گے؟ پرائیویٹ ہی لے کے جائیں گے. اب پرائیویٹ کتنی دفعہ جی فیس بھر لیں گے، کتنی دفعہ آپ وہاں پہ کر لیں گے. تو اس صحیح وجہ سے جو حالات ہیں، ہر بندہ جو ہوں، پریشان ہے. اب مہنگائی نے ویسے بیڑا غرق کر دیا. ہوں، امیر تو ویسے امیر ہے، وہ کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرنا. ہوں، بالکل. سر ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب بہت بڑی قائدانہ صلاحیتوں کے وہ مالک تھے. ہوں، ان کے اندر ہم نے تو ان کو نہیں دیکھا یا ان کو نہیں سن سکے، لیکن ان کی جو پالیسیز ہم نے دیکھی ہیں یا ان کو ہم نے دیکھا ہے یا پڑھا ہے، وہ ان کے اندر بڑی صلاحیتیں تھیں. وہ ایک ویژن رکھتے تھے اور بہت ہی خصوصیات اور بڑی قائدانہ صلاحیتوں کے مالک تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بہت ٹھیک عظیم انسان تھے. ٹھیک. سر آنے والے دور میں بلال بھٹو کی لیڈرشپ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے دیکھنے سے بلاول بھٹو صاحب، میں نے بلاول بھٹو صاحب کو سنا ہے، ہوں، ایک دو جگہ وہ آئے ہیں، میں ابھی ریسنٹلی ان کو سنا ہے. ان ہوں، کے اندر کیونکہ وہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں ان کے لختے جگر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے. اس خاندان نے بڑی قربانیاں دی ہیں ہوں، اس ملک کے لیے. ہوں، تو بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ اپنی والدہ کی طرح، محترمہ شہید کی طرح اپنے اندر عوام کے لیے وہ درد رکھتے ہیں. اور جس بندے کے اندر درد ہوتا ہے نا، تو ان کی نیت ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکیں. ہوں، ٹھیک. ہر کسی کے اندر ہوتی ہے، ان کے اندر. جی آپ نے ان کا نام لیا ہے تو ہوں، میں ان کے حوالے سے ٹھیک. سر صبح بہاولپور یا صبح ملتان، اس بارے میں آپ کا قانون دان ایز اے سیاستدان کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیں جی، وہ کسی نے کہا کہ اولاد ہونی چاہیے یا باپ زندہ ہونا چاہیے، نام اس کا کوئی بھی ہو. ہوں، اس وقت ہمارے اس جو ایک صوبے کی ضرورت وہ بہت زیادہ ہے. صوبہ بننا چاہیے. اگر صوبہ سریکستان بن جائے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ پھر کون سا کسی نے کسی کے گھر جا کے دانے دے آنے ہیں. ہوں، صوبہ جنوبی پنجاب بن جائے پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو ان کے مسائل حل ہوں. اصل مقصد تو یہ ہے نا. جی صوبہ کیا ہے؟ صوبہ ایک نام ہے، ہوں، پاکستان بھی ایک نام ہے. ہاں یہ ہمارے جو
حدوں کی ہمارے حدود کی تعین کرتا ہے کہ یہ ہماری زمینیں ہیں یا ہمارے لوگ آسان زندگی بسر کر سکتے ہیں. اسی طرح صوبے ہیں. تو صوبہ بننا چاہیے، کسی بھی شکل میں بنے، ٹھیک. لیکن کچھ لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے یہ نام ہاں. اور فلانا نام، سریگستان بن جائے ویل اینڈ گڈ، صوبہ جنوبی پنجاب بن جائے ویل اینڈ گڈ، صوبہ بحال ہو جائے ویل اینڈ گڈ. صوبہ بننا چاہیے تاکہ یہاں کے لوگوں کے لیے جابز آسان ہو سکیں، لوگوں کے لیے آسانی ہو سکے، بچوں کے لیے آسانی ہو سکے، لاہور کے دھکے نہ کھانے پڑیں. وہاں پر اپنا ایک ٹرینڈ ہے، یہاں اور یہاں کے لوگوں کا ایک جنریشن گیپ ہے، ان کی سوچ کا ایک اپنا سسٹم ہے. ٹھیک. سر تعلیم کے حوالے سے بات کی، قانون کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے. اب میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو ادب سے کتنا لگاؤ ہے؟ ادب باتوں میں پوچھنا ہے تو جتنا مرضی پوچھ لے. تو ادب سے لگاؤ ہونا چاہیے. ادب کی طرف ہمیں کسی نے لگایا ہی نہیں. کتابیں ہماری پڑھتے ہیں؟ کونسل جی بالکل پڑھتا ہوں جی، کتابیں کون نہیں پڑھتا. اچھا، آپ کے فیوریٹ رائٹر کون ہیں؟ میرے فیورٹ رائٹر شاعری میں پوچھ رہے ہیں یا شاعری میں؟ شاعری میں جس طرح کا آپ کا اندر ہوتا ہے نا، ہاں. جس طرح آپ کا اندر ہوتا ہے پھر آپ اسی طرح کی شاعری کو پسند کرتے ہیں. ہاں. آج کل تو شاعری آپ کی ساری گوگل پہ پڑھی ہے. اب جب جو آپ کی اندر کی فیلنگز ہوتی ہیں آپ ہاں. اس کو سننا شروع کر دیتے ہیں. ہوں. آپ کے اندر اگر کوئی ایسے حالات ہیں کہ آپ کا اندر جلا ہوا ہے تو آپ کچھ اور سن لیتے ہیں. کبھی غزل سن لیتے ہیں، کبھی شاعری سن لی، کبھی فراز صاحب کو سن لیا، کبھی امجد اسلام امجد کو سن لیا، کبھی آپ غزل سننی ہے تو پھر نصرت فتح علی خان کو سن لیا. آپ بہت سی اندر سے یہ کرتا ہے. جب آپ کا اندر جیسا ہے، آپ خوش ہیں تو آپ وہ ڈسکو گانا بھی سننا شروع کر دیتے ہیں. آپ اندر سے آپ جب کس طرح کی میوزک سنتے ہیں؟ کلاسیکل؟ اسی اندر کی فیلنگ سے، اچھا. اندر کی فیلنگ سے دیکھیں ہر چیز عمر کے ساتھ ساتھ ہے. ایک طرف لوگ ہوتے تھے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ایک ہی شخصیت کو یا ایک ہی چیز کو پسند کرتے ہیں. ایک وقت تھا مائیکل جیکسن کو لوگ سنتے تھے، تو نصرت فتح علی صاحب کو سننے والے وہ بہت سے ہیں. وہ یہ اسی اندر کی فیلنگ سے ہے. فیلنگز اچھی ہیں تو پھر آپ بندہ سارا کچھ کرتا ہے، جھوم بھی لیتا ہے. یہ کون سی ایسی بات. سر ٹورازم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ ٹورزم کا جی مجھے شوق کس کو نہیں ہے، ہر کسی کو ہے. میں پاکستان میں سفر سے مجھے ڈر لگتا ہے. اچھا. تو لیکن کچھ یہ ہوتا ہے کہ کسی علاقے میں جا کے وہاں کی ہسٹری کو جو ہے نا وہ دیکھا جائے. ٹھیک. آپ کو کھانے میں کیا کیا پسند ہے؟ کھانے میں جو چیز اچھی بنی ہوئی ہو. اچھا. آپ کی فیوریٹ ڈش؟ جو چیز نوالا منہ میں ڈالا ہے، جو اچھی بنی ہوئی ہے، جو مزیدار ہے، وہی فیوریٹ ڈش. آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ میری اس کامیابی میں سب سے پہلے میرے ماں باپ، وہ میرے پیر ہیں. تو اساتذہ کا تو اثر ہوتا ہے. بڑا اچھا لفظ آپ نے مجھے بھول جائے گا. اس معاشرے میں، اس ملک میں اساتذہ کی کوئی قدر نہیں ہے. ہم ناکام ہی اس وجہ سے ہیں کہ نہ اس کو اساتذہ کو کسی نے عزت دی، نہ دی جا رہی ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہو گئی ہے کہ ایجوکیشن کمرشل ہو گئی اور استاد بھی کمرشل ہو گیا. اس میں استاد کا قصور ہے. قصور اس کا کیوں نہ ہو، وہ اپنے بچوں کو کیسے پالے. اساتذہ کا ڈاکٹرز کو بھی دیکھ لیں. اب ڈاکٹرز کی تنخواہ ہے 1.5 لاکھ، اس کے ایکسپنسز کتنے ہیں. اب وہ ہاسپٹل سے نوکری کرتا ہے، پھر وہ اپنے پرائیویٹ کلینک پہ جاتا ہے. وہ سارا دن چل سو چل ہے. اس کو یہ ہے کہ کما لوں. یہ بات ہمارے ذہن میں یا ہمارے ادھر بیٹھ گئی ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہی سارا کچھ کر سکتا ہے. تو اس لیے ہر بندہ جو ہے وہ اپنی ترجیحات کے پیچھے بھاگتا ہے. سب سے بڑی ترجیح اس وقت ہمارے لوگوں میں جو ہے وہ پیسہ کمانے کی ہے. وہ کہاں سے آتا ہے یہ کوئی فکر نہیں ہے. حلال حرام کا سوال لوگوں میں ہوگا، لوگ کرتے ہیں،
اچھے لوگ بھی ہیں، بہت سے اچھے لوگ ہیں. دیکھیں ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں. جی سر. ہم نے پڑھنے پڑھانے کے لیے، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہم پرائیویٹ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہزاروں روپے لگاتے ہیں، لاکھوں بھی لگا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جی پرائیویٹ بچوں کو ڈاکٹر بنانے کے لیے آپ یقین مانیں کہ آپ کے پنجاب کی جو ٹوٹل سیٹیں ہیں میڈیکل کی وہ ہیں 2700. کتنی؟ 2700. صرف 2700. 3000 ہے، 200 فاطمہ میں چلی جاتی ہے. اب 2700 جو پورے پنجاب کی وہ کیسے سرو کر سکتا ہے؟ اور آپ کے پرائیویٹ میڈیکل کالج جو ہیں وہ 100 سے بھی زیادہ ہیں. بہت حالات ہیں. پر ڈاکٹرز کو جو پرائیویٹ اچھا ڈاکٹر ہے وہ پرائیویٹ کرے، جو سرکاری اچھا ڈاکٹر ہے یا سرکار کی وہ تنخواہ لے رہا ہے یا اس کو پرائیویٹ کرنے کی اجازت نہ ہو. سرکاری ڈاکٹر کی تنخواہ کم سے کم 5 لاکھ ہونی چاہیے. سرکاری، یہ سب سے اہم بات ہے اگر آپ اس کو چلا جی سکیں تو. جی. ویسے بھی آپ کسی اور سے بھی سوال، سرکاری جو ڈاکٹر ہے جو سرکار کے ہاسپٹل میں جاب کرتا ہے اس کی تنخواہ کم سے کم 5 لاکھ ہو، اس کو پرائیویٹ کرنے کی اجازت نہ ہو. ٹھیک. سرکاری پروفیسر کی تنخواہ 5 لاکھ ہو، اس کو پرائیویٹ اکیڈمی چلانے کی، پرائیویٹ سکول چلانے کی اجازت نہ ہو. زبردست بات. ٹھیک ہے، کم سے کم 5 لاکھ. اسسٹنٹ کمشنر کی تنخواہ جو ہے وہ 70,000 ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے. اب اس کو 70,000 آپ پے دے رہے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں کہ وہ کرپشن نہ کرے. ہر بندے کو پتہ ہے کہ کون کیا نہیں کر رہا. اس کی تنخواہ بھی 5 لاکھ کریں، کرپشن کرے تو اس کے کرپشن کے اوپر سزا ہونی چاہیے. یہاں کرپشن کے اوپر ملک میں سزا ہی کوئی نہیں. انسپیکٹر ایس ایچ او کی تنخواہ 14واں سکیل ہے، اس کی تنخواہ ہے 50,000 یا 60,000. اس کی تنخواہ بھی 4 لاکھ کر دینی چاہیے. اگر کرپشن کرے تو اس کو انکوائری بیٹھے اور اس کو ختم کر دینا چاہیے. ٹھیک. اچھے پولیس افسر جو اچھے ٹریسر ہیں، جو کرائمز کو اچھے طریقے سے ٹریس کرتے ہیں، وہ شام کے ٹائم بھی ان کو پرائیویٹ فیس دے کر جو ہے وہ کرائم جو ہے وہ ٹریس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. جی جتنا گورنمنٹ کا فنڈ آتا ہے ڈسٹرکٹ لیول پر جی. وہ تفتیش کی شکل میں تفتیشیوں کو دینا چاہیے. جب تفتیشی کو نہیں ملتا تو تفتیشی 3 ملزم ہے، 4 ملزم ہے، اس میں سے 2 کو بے گناہ کرتا ہے، 1 کو بے گناہ کرتا ہے. وہ اس سے پیسے لیتا ہے، پیسے لے کر وہ اپنے جو آگے معاملہ چلاتا ہے. ایک پولیس افسر کا ٹائم ہونا چاہیے کہ اتنے بجے تک وہ ڈیوٹی کرے گا. جب آپ سسٹم سے انسان کی انسانیت سے یا اس چیز سے ہٹ کے کام کریں گے وہاں خرابی آئے گی. ایک سب انسپیکٹر ہے، ایک اے ایس آئی ہے، وہ پھنسا ہوا ہے. اب وہ بھی کیا کرتا ہے، وہ ادھر کام کرتا ہے، بچے اس کے کہاں بیٹھے ہیں. تنخواہ کتنی ہے؟ 30,000 40,000. پھر کہتے ہیں وہ کرپٹ نہ ہو. کیوں نہ ہو کرپٹ؟ بچوں کو، اس کے 5 بچے ہیں 6 بچے ہیں، اس نے گھر جا کے کرائے پہ لینا ہے. 20,000 سے نیچے گھر نہیں ملتا. 5 بچوں کو کیسے پڑھائے گا؟ پتہ نہیں پاگل ہیں یہاں کے لوگ، پالیسیاں بنانے والے عقل کے اندھے ہیں. آج سے نہیں، سالوں سے ایسا ہے. 20 سال سے دیکھ رہے ہیں، 20 سال سے دیکھ رہے ہیں. اور میرے بھائی جب کسی کی تنخواہ 30,000 ہوگی تو اس کے گھر کا خرچہ 1,30,000 صحیح بات ہے. ہوگا تو وہ کرپٹ کیوں نہیں ہوگا؟ بالکل صحیح بات ہے سر. پھر آپ کہتے ہیں وہ کرپٹ ہے. ریالٹی ہے سر. ٹھیک ہے. تو خدا کے لیے، اچھا میڈیا ہے، آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں. جی. میڈیا سے عوام کیا چاہتی ہے کہ میڈیا بالکل سچ لکھ دے. بھئی کیوں لکھ دے؟ پرائیویٹ میڈیا کو آپ کیا دے رہے ہیں؟ آپ ان سے توقع تو کرتے ہیں کہ پرائیویٹ جو میڈیا ہے وہ بہت سچ لکھے. وہ ہمارا ساتھ نہیں دیتا. کیوں دے؟ گورنمنٹ تنخواہ دے رہی ہے اس کو، آپ دے رہے ہیں. کیا کبھی پوچھا ہے میڈیا والے سے اس کے کتنے بچے ہیں، اس کا گھر کا کیسے گزارا ہوتا ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا. ٹھیک ہے. اب جی کیا کریں، کون کون سی باتیں کریں؟ اور پھر میں کبھی کبھی لکھتا تھا ایک کالم کہ میرے لکھنے سے کیا فرق پڑے گا. کیا فرق پڑے گا؟ کس ٹاپک پہ آپ لکھتے رہے ہیں؟
میں نے جی کس پہ نہیں لکھا، ایجوکیشن پہ سب سے زیادہ لکھا ہے، اچھا ہیلتھ پہ سب سے زیادہ لکھا ہے۔ ایجوکیشن اور ہیلتھ بہت ہی ضروری ہیں، اور ہر بندے کے گھر کی کہانی ہے، اور یہی ہے کرپشن بھی بندہ اسی لیے کرتا ہے۔ بچوں کو پرائیویٹ، کیونکہ سرکار جو ہے وہ شروع سے نہیں ہے، پچھلے سالوں سے نہیں، کئی سالوں سے نہیں ہے، 20 سالوں سے نہیں ہے۔ مہنگائی دیکھ لیں، سب سے پریشان اس وقت درمیان کا طبقہ ہے۔ غریب جو ہے وہ بیچارہ پس گیا، وہ مانگ کے بھی گزارا کر لے گا، دیہڑی کرتا ہے وہ بھی مزدور پریشان ہے۔ امیر کے پاس تو پیسہ ہی اتنا ہے، امیر سے اس حکومت میں ایک فائدہ ہوا ہے امیر کو، جو جس کے پاس تھا وہ ڈبل سے 11 گنا ہو گیا، جو چیز لی ہے وہ بڑھتی گئی، درمیانہ آدمی جو ہے وہ پس گیا۔ اللہ تعالیٰ رحمت کرے، بس میں تو یہی کہہ سکتا ہوں۔ میں کسی کی نہ مخالفت میں بات کرتا ہوں نہ کسی حق میں، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ انسانیت کے لیے جو چیز اچھی ہو، انسان کو انسانیت کے لیے کچھ کہنا چاہیے بس۔ ہمارے بڑے فلاسفر بڑے بڑے ہیں، فیس بک پہ ادھر ادھر وہ جو کہاں دل کرتا ہے لکھ رہے ہیں۔ جی پلیز۔ سر آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ میری آئیڈیل پرسنالٹی تو جو ہمیں آج تک کسی نے بتایا ہی نہیں، پھر وہی بات ہے کہ تربیت یا کونسلنگ نہیں ہے۔ ہماری آئیڈیل پرسنالٹی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ٹھیک، آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ ہماری نظر میں کامیابی آپ کا اچھا سوچنا ہے، آپ کی نیت کا اچھا ہونا۔ ٹھیک، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو، اپنے حلقے کی عوام کو، خانپور کی عوام کو، ایز اے کینڈیڈیٹ ایم پی آپ کیا میسج دیں گے؟ میں کینڈیڈیٹ ایم پی اے سچی بات تو یہ ہے کہ یہ عوام جو ہے نا، ان کو اپنے حق کا پتہ ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑا ظلم عوام خود اپنے اوپر آپ کرتے ہیں۔ سب سے بڑا ظالم انسان خود ہے۔ سب سے بڑے ظالم عوام جو غریب ہے نا، وہ ایک دوسرے کا مخالف ہے۔ غریب ہی غریب کا مخالف ہے، جیسے عورت عورت کی مخالف ہے، اسی لیے غریب غریب کا مخالف ہے۔ غریب مخالف مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں، عقل کی کمی بھی ہو سکتی ہے، علم کی کمی بھی ہو سکتی ہے، ضروریات کا زیادہ ہونا بھی ہو سکتا ہے، خواہشات کا زیادہ ہونا بھی ہو سکتا ہے، اس کی اپنی پریشانیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو کچھ بھی کہہ لیں، اچھی امید کرنی چاہیے، لیکن مجھے قیامت تک نہیں لگتا کہ ہم سدھر جائیں گے، کیونکہ ہماری ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے، ہماری تربیت ٹھیک نہیں ہے، ہمیں سمجھانے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم نے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اچھے سے اچھے پرائیویٹ ادارے بنا لیے۔ ہم مولویوں تو کہتے ہیں کہ مولوی اچھے نہیں ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا گورنمنٹ نے کسی لیول پر گورنمنٹ نے، یہ گورنمنٹ نہیں، ساری گورنمنٹ، ایک تو بدبختی یہ ہے کہ جب آپ گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو بڑے سے سیانے بیوقوف کہتے ہیں شاید یہ اس کی یا پچھلے کی یا اس کی بات کرتے ہیں۔ اوورآل میں بات کرتا ہوں، کہاں پہ ہم نے دینی مدارس قائم کیے، کہاں پہ ہم نے جو ماسٹر جو ہیں وہ علماء کو جو ہے وہ لیکچرز کے لیے رکھا ہے، کون سے سرکاری اداروں میں علماء جا کے پڑھاتے ہیں، کہاں پہ علماء کا ہمارا ایک تعلیمی ادارہ ہے جہاں علماء جا کے پڑھا سکیں، جہاں جا کے لیکچر دیتے ہو، کس تحصیل میں ہے۔ تو جو کچھ ہم لوگ بو رہے ہیں کاٹیں گے تو وہی، کہاں سے اچھی نسل لے آئیں گے؟ اچھی کتابیں ہم پڑھا رہے ہیں، رٹا ہم لگوا رہے ہیں، کنسیپٹ ہمارا کلیئر نہیں ہے، تو کس چیز کی آپ سمجھتے ہیں کہ اچھائی آ جائے گی؟ کہاں سے آ جائے گی؟ جب اچھائی کی طرف جا ہی نہیں رہے تو اچھائی کہاں سے جائے گی؟ ٹھیک، بہت شکریہ سر، آپ سے بات کر آپ کے کا بہت بہت اچھا شکریہ۔ لگا۔ آپ، اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا کرے۔ آمین۔ میں کامیابی جی بالکل اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ میں تو کہتا ہوں میں اگر کر سکوں تو اللہ کے بندوں کے لیے کچھ کر لوں، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو
اختیار ہونا چاہیے. اب میرے فرض کریں آپ کی خواہش ہے کہ آپ اللہ کے بندے کے لیے اچھا کر لیں. اب کیا کر سکتے ہیں؟ کہاں تک کر سکتے ہیں؟ سڑ سکتے ہیں، سینسٹیو ہو سکتے ہیں، تکلیف لے سکتے ہیں، پریشان ہو سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک، بہت شکریہ سر. بہت شکریہ. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.